बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वअऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलकुम फ़िल क़िसासि हयातुन या उलिल अलबाब सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, आज हमने एक नहायत ही सुलगता हुआ मौजू मुंतखब किया है जिसका ताल्लुक़ हमारे समाज की ऐसी दरिंदगी के साथ है जिसको हम जिनसी दरिंदगी कहते हैं। ख़ास तौर पर जो बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ और बच्चियों के साथ होने वाली ज़्यादती के बढ़ते हुए वाक़यात हैं, हम इसके ऊपर तज्ज़िया करेंगे और एक मुहक्किकाना जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि इसके असबाब क्या हैं और इसका हल क्या है। याद रहे कि हम आज की इस गुफ्तगू में 2019 से लेकर 2023 तक के रिपोर्ट होने वाले वाक़यात जो मीडिया में रिपोर्ट हुए उसकी भी तफसीलात बयान करेंगे और जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है उसके फ़लसफ़े के ऊपर भी बात की जाएगी। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू आसान नहीं है। ये सिर्फ एदाद व शुमार का तज्ज़िया नहीं बल्कि हमारी इज्तिमाई बेहिसी, अखलाकी ज़वाल और इंसानी ज़मीर पर एक फ़र्द जुर्म है। ज़रा रुक कर सोचिए, जब एक मासूम बच्चा या बच्ची जिनसी ज़्यादती का शिकार होती है तो सिर्फ एक जिस्म ज़ख्मी नहीं होता बल्कि इसकी पूरी शख्सियत, एतमाद, मुस्तक़बिल और नफ्सियात ज़िंदगी भर के लिए मुतासर हो जाती हैं। अगर हम पाकिस्तान के एदाद व शुमार का जायज़ा लें तो पाकिस्तान में काम करने वाली एक NGO सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन SSDO की तरफ से जारी करदा 5 साल की रिपोर्ट जो मीडिया में रिपोर्ट हुई है, जिसका दुरानिया 2019 से लेकर 2023 तक का है, अगर हम उसके एदाद शुमार को देखें तो आंखें दंग रह जाती हैं। पाकिस्तान में बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के कुल 5,358 वाक़यात रिपोर्ट हुए। इनमें पंजाब में 3,323 वाक़यात जो कि कुल वाक़यात का 62% है। खैबर पख्तूनख्वा में 1,360 वाक़यात रूनमा हुए और सिंध में 458 वाक़यात रूनमा हुए। बलूचिस्तान में इसकी तादाद 257 है। सिर्फ लाहौर शहर में 1,176 वाक़यात रिपोर्ट होना इस बात की अलामत है कि मसला सिर्फ दही इलाकों का नहीं बल्कि बड़े शहरों का भी है। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, क्या ये रिपोर्ट सिर्फ वो है जो कि वाक़यात की सूरत में दर्ज हुई? कितने ही वाक़यात ऐसे होंगे जो ख़ानदान की इज्जत, समाजी दबाव, खौफ, धमकियों या बदनामी के डर से कभी पुलिस तक ही नहीं पहुँचते। असल तादाद शायद इससे भी कहीं ज़्यादा हो। नाज़रीन, ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं। अगर आप समझते हैं कि ये सिर्फ हमारे माशरे का मसला है तो तारीख़ इसकी तरदीद करती है। आप देखें वो दो इंटरनेशनल स्कैंडल वो दुनिया में जो रूनमा हुआ माजी करीब में, जेफरी एप्स्टेन, दुनिया ने इस स्कैंडल्स की नशर होने वाली ख़बर के बाद एक दुनिया सोचने पर मजबूर होगी कि ये मसला सिर्फ इलाकाई नहीं है, ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना है। हर कम उम्र लड़कियों के लिटिल सेंट जेम्स आइसलैंड का वो होलनाक स्कैंडल दुनिया ने देखा जिसमें उसके निजी जजीरे जिनसी इस्तेहसाल के लिए संगीन इल्ज़ामात की जद में आए। इस केस में आलमी सतह पर मारूफ शख्सियात, सियासतदानों, सरमायादारों और ताकतवर हलकों के नाम भी ज़ेरे बहस आए। इसने पूरी दुनिया को यह एहसास दिलाया कि जब ताकत, दौलत और एहतसाब की कमी इकट्ठी हो जाए तो जुल्म की कोई सरहद बाकी नहीं रहती। इससे ये सबक भी मिलता है कि जिनसी इस्तेहसाल न किसी मुल्क का मसला है न किसी मजहब का, ये इंसान के अखलाकी इन्हतात का मसला है। मुजरम कौन होते हैं, ये एक सवाल है कि मुजरम कौन होते हैं। ये हकीकत भी इंतहाई तकलीफदेह है कि ऐसे जुराइम सिर्फ अजनबी अफराद नहीं करते। बदकिस्मती से मुख्तलिफ माशरों में ऐसे मुकदमात में मुख्तलिफ पस मंज़र रखने वाले अफराद के नाम भी सामने आते रहे हैं, जिनमें असासा, मजहबी मदारस के बाद अफराद, बाज़ कारी साहबान, बाज़ मजहबी रहनुमा, रिश्तेदार, पड़ोसी, सरकारी एहलकार और बाज़ औक़ात वालिदैन के करीबी दोस्त भी शामिल होते हैं। ये बात वाज़े रहनी चाहिए कि किसी एक इदारे या तबके को मुजरम करार देना दुरुस्त तर्ज़ अमल नहीं है। अक्सरियत अपने फ़राइज़ दयानतदारी से अंजाम देती है, लेकिन जहाँ भी कोई मुजरम हो उसकी शनाख्त उसके लिबास,
منصب یا مذہبی حیثیت سے نہیں بلکہ اس کے جرم سے ہونی چاہیے۔ اسلام میں کسی بھی مجرم کو صرف اس کے عہدے یا مذہبی شناخت کی بنیاد پر رعایت نہیں دی جاتی۔ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں؟ آئیے ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، سوال اپنے آپ سے بھی کرتے ہیں اور سماج سے بھی کرتے ہیں۔ ہم نے بچوں کو موبائل دینا سکھایا لیکن محفوظ رہنا نہیں سکھایا۔ ہم نے انہیں امتحان کی تیاری سکھائی، اس کی آگاہی نہیں دی۔ ہم نے گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ یعنی غلط لمس اور صحیح لمس، ہم نے انہیں انگریزی اور کمپیوٹر سکھایا لیکن اپنی حفاظت اور اعتماد کے ساتھ نو کہنا نہیں سکھایا۔ قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قو انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے اہل عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ یہ صرف آخرت کی آگ نہیں ہے، دنیا کے فتنوں سے حفاظت کی بھی ذمہ داری ہے۔ اسلام صرف عبادات کا دین نہیں بلکہ عزت، عفت، حیا اور جان و آبرو کے تحفظ کا مکمل نظام دیتا ہے۔ ناظرین، اسلام میں عصمت دری اور جنسی تشدد معمولی جرم نہیں بلکہ انتہائی سنگین جرم ہے۔ اگر زنا بالجبر شرعی معیار کے مطابق ثابت ہو جائے تو اسلامی قانون میں اس کے لیے سخت سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ مزید برآں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی تعزیری جرائم کے دائرے میں بھی آتی ہیں، جہاں اسلامی ریاست عوام کے تحفظ کے لیے نہایت سخت اور مؤثر سزائیں مقرر کر سکتی ہے۔ قانون کی یقینی اور فوری عملداری ہی جرائم کی روک تھام میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ ناظرین، اس کا حل کیا ہے؟ حل صرف سزائیں نہیں ہیں بلکہ ایک جامع معاشرتی ایک اصلاح احوال کا پروگرام ہے۔ ہمیں والدین کی تربیت بہتر بنانی ہوگی، بچوں کو عمر کے مطابق حفاظتی تعلیم دینی ہوگی اور چائلڈ پروٹیکشن پالیسی لازمی بنانی ہوگی۔ اسکولوں، کالجوں، مدارس اور مساجد میں اس پالیسی پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ ہر تعلیمی ادارے میں بیک گراؤنڈ اور نگرانی اور شکایات کا مؤثر نظام قائم ہونا چاہیے۔ متاثرہ بچوں کے لیے نفسیاتی اور قانونی معاونت فراہم کرنی ہوگی۔ مقدمات میں فوری تفتیش، تیز رفتار عدالتی کارروائی اور بلا امتیاز سزا کو یقینی بنانا ہوگا۔ میڈیا کو سنسنی کی بجائے ذمہ دارانہ آگاہی کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ یاد رکھیں، بچے کسی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں۔ اگر ان کا بچپن محفوظ نہیں تو اس قوم کا مستقبل بھی محفوظ نہیں۔ آج اگر ہم خاموش رہے تو کل یہ ظلم کسی اور کے گھر نہیں، ہمارے اپنے گھر بھی پہنچ سکتا ہے۔ یاد رکھیے، عام طور پر ہمارے دینی علماء اور ہمارے اساتذہ کرام جب بات کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، تو کوئی ماحول کو مورد الزام ٹھہراتا ہے، کوئی کلچر کو مورد الزام ٹھہراتا ہے، کوئی سوشل میڈیا کو مورد الزام ٹھہراتا ہے کہ جنسی رجحانات کب پیدا ہوتے ہیں انسان میں؟ جب وہ غیر اخلاقی ماحول میں بیٹھتا ہے، بری صحبت میں بیٹھتا ہے اور غیر اخلاقی مناظر دیکھتا ہے۔ لیکن ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، میری اس بات کو مائنڈ نہیں کیجیے گا، میں ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جو سفید چادر ہوتی ہے اس کے اوپر لگنے والا داغ بہت نمایاں ہوتا ہے۔ میری اس بات سے قطعاً کوئی یہ مطلب اخذ نہ کرے کہ میں مخصوص کسی طبقات کو محفوظ سمجھ رہا ہوں۔ ہر طبقے میں گندی مچھلیاں ہوتی ہیں، ہر طبقے میں گھنونے کردار ہوتے ہیں، لیکن ایک قرآن کا حافظ، ایک قاری قرآن، ایک شیخ الحدیث آخر کیا وجہ ہے جو 24 گھنٹے قال اللہ و قال رسول کی فضاؤں میں رہتا ہے، اس ماحول میں رہتا ہے، بخاری شریف پڑھاتا ہے، قرآن حفظ کرواتا ہے، 5 وقت کی امامت کرواتا ہے، تہجد گزار بھی ہے، اس کو آخر کون سی چیز مجبور کرتی ہے کہ وہ فعل بد کا ارتکاب کرتا ہے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ جو جنسی جبر ہوتا ہے وہ یقیناً بلا تفریق طبقات انسان میں پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اس ضمن میں میرا اس سوال جو ہے وہ یہ سوال میرا بنیادی جو میں کر رہا ہوں، یہ مجھے
اس کا جواب دینے کے لیے اگر کوئی میری رہنمائی کرے تو میں اس کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں گا۔ ناظرین، ہم ہر واقعے کے بعد افسوس کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا مجرم کو ایسی سزا ملتی ہے جس سے دوسروں کو عبرت ہو؟ قرآن مجید صرف جرم کی مذمت نہیں کرتا بلکہ ایک ایسا نظام عدل دیتا ہے جس کا مقصد پورے معاشرے کی جان، مال، عزت اور نسل کی حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ البقرہ میں آیت نمبر 179 میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اے عقل والو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے تاکہ تم جرائم سے بچو اور تقوی اختیار کرو۔ غور کیجئے کہ قرآن سزا کو انتقام نہیں کہتا بلکہ زندگی قرار دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مجرم کو یقین ہو کہ جرم کے بعد یقینی اور منصفانہ سزا ملے گی تو وہ جرم کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے گا۔ یہی سزا بے شمار معصوم جانوں، عزتوں اور خاندانوں کو بچا لیتی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں بدکاری کی سزا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو اور ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہو تاکہ وہ اس کا مشاہدہ کریں۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ سزا کا اعلانیہ نفاذ صرف مجرم کو سزا دینا نہیں بلکہ معاشرے کو عبرت دلانا، جرائم کی روک تھام کرنا اور لوگوں میں قانون کے احترام کو مضبوط کرنا بھی مقصود ہے۔ شریعت کے یہ احکام انسانی فطرت کے عین مطابق ہیں۔ ان کا مقصد کسی پر ظلم کرنا نہیں بلکہ جان، مال، عزت، آبرو، خاندان اور معاشرے کا تحفظ ہے۔ یہی وہ مقاصد ہیں جنہیں اسلامی فقہ میں مقاصد شریعت کہا جاتا ہے۔ جب قانون کمزور ہو، مقدمات برسوں چلتے رہیں، مجرم سفارش یا اثر و رسوخ سے بچ نکلے تو معاشرے میں خوف ختم ہو جاتا ہے اور جرائم بڑھنے لگتے ہیں۔ اس کے برعکس جہاں قانون بلا امتیاز، شفاف اور فوری طور پر نافذ کیا جائے وہاں جرائم کی روک تھام میں مدد ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سزا کا مقصد صرف مجرم کو تکلیف دینا نہیں بلکہ پورے معاشرے کو محفوظ بنانا ہے۔ لہذا بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی جیسے ہولناک جرائم کے خلاف بھی ضروری ہے کہ تفتیش مضبوط ہو، عدالتی کارروائی تیز ہو، کسی مجرم کو رعایت نہ ملے اور قانون اس انداز سے نافذ ہو کہ آئندہ کسی درندہ صفت انسان کو کسی معصوم بچے کی طرف بری نظر اٹھانے کی جرت نہ ہو۔ اسلام رحم بھی سکھاتا ہے، لیکن مظلوم پر رحم اور ظالم کے خلاف عدل اس سے بھی بڑا تقاضا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے ایسے اہم اور حساس موضوعات پر قرآن، سنت، تحقیق اور سماجی تناظر میں گفتگو آپ تک پہنچتی رہے تو تنویریات کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے، کیونکہ کسی ایک بچے کو ظلم سے بچا لینا بھی پوری انسانیت کی خدمت ہے۔ بہت شکریہ۔